جن صورتوں میں نماز توڑنا درست ہے، نماز کے دوران ریل چھل پڑے اور اس پر اپنا سامان رکھا ہوا ہے یا بال بچے سوار ہے تو نماز توڑ دینا درست ہے، چاہے یہ امید ہو کہ نماز وقت کے اندر مل جائے گی یا اس کی امید نہ ہو۔ وقت نہ ہرے تو قضا پڑھ لے۔ سامنے سانپ آ جائے تو اس کے ڈر سے نماز توڑ دینا جائز ہے۔ نماز میں کسی نے جوتی اٹھائی اور یہ خطرہ ہے کہ اگر نماز نہیں توڑے گا تو وہ شخص جوتی لے کر بھاگ جائے گا تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ جب کسی ایسی چیز کے ضائع ہو جانے یا خراب ہو جانے کا ڈر ہو جس کی قیمت 3.5 ماشا 3.2204 3 گرام سے کچھ اوپر چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اس کی قیمت، تو اس کے لیے نماز توڑ دینا جائز ہے۔ تقریباً 10-11 ہزار بندری، پھر بھی گرام کیا ہے، چاندی 1 گرام کی قیمت کیا ہے دیکھ لیا جائے۔ چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، ہر دور میں اسی وقت کی قیمت کا اعتبار ہے۔ اگر نماز میں پیشاب پاخانہ کا شدید تقاضا ہو جائے تو نماز توڑ دے اور فراغت کے بعد پڑھے۔ کسی اندھے شخص کے کنویں میں گر جانے کا ڈر ہے تو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑنا فرض ہے۔ یہ وہ صورت ہے نماز توڑنا فرض ہے۔ اگر نماز نہیں توڑی اور وہ اندھا گر کے مر گیا تو یہ شخص گنہگار ہوگا، نماز پڑھنے والا۔ کسی بچہ وغیرہ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور جلنے لگا تو اس کے لیے بھی نماز توڑ دینا فرض ہے، اس کو بچانے کے لیے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کسی مصیبت کی وجہ سے پکارے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کسی مصیبت کی وجہ سے پکارے تو نماز توڑ دینا واجب ہے۔ اگر کسی ضرورت کے لیے نہیں پکارا، یوں ہی پکارا تو فرض نماز توڑنا درست نہیں۔ پہلی صورت میں فرض نماز ہو بھی تو توڑنا واجب ہے۔ اگر نفل، فرض نماز کا حکم تھا توڑنا واجب ہے اگر مصیبت کی وجہ سے پکارے، اگر بغیر کسی ضرورت کے لیے نہیں ایسے ہی پکارا تو نماز توڑنا درست نہیں۔ اگر نفل یا سنت پڑھتے ہوئے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ 4 رشتے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، لیکن یہ ان کو معلوم نہیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے، یہ ان کو معلوم نہیں، اس وجہ سے پکار رہا ہے، تو ایسے وقت بھی نماز کو توڑ کر ان کی بات کا جواب دینا واجب ہے، چاہے کسی مصیبت سے پکارے یا بغیر کی ضرورت پکارے، دونوں کا ایک حکم ہے، ان کو جواب دینا واجب ہے اگر ان کو معلوم نہیں کہ نماز میں۔ اگر نماز توڑ کر نہیں بولے گا تو گناہ ہوگا، اور اگر جانتے ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر ان کو معلوم کہ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی پکارے تو نماز نہ توڑے، لیکن اگر کسی ضرورت سے پکارے اور ان کو تکلیف ہونے کا ڈر ہو تو نماز توڑ دے۔ اگر سجدے میں ٹوپی گر جائے تو اسے اٹھا کر سر پر رکھ لینا بہتر ہے، بشرطے کہ عمل کثیر کی ضرورت نہ پڑے، عمل کثیر دونوں ہاتھوں کے استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج کل ننگے سر نماز پڑھنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلام میں ٹوپی یا عمامہ کی حیثیت ایک طرح اہل تقویٰ کا شعار ہے، علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین کا ہم معمول سر اوڑھنے کا تھا۔ حدیث میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے سر نماز پڑھی ہو، اس طرح اس کی دوہری حیثیت ہو جاتی ہے۔ نماز کے احترام کا تقاضا ہے کہ ٹوپی عمامہ باندھ کر نماز پڑھی جائے۔ فقہاء کرام نے عام حالت میں کھلے سر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اگر ننگے سر نماز پڑھنے سے تواضع اور عاجزی کا اظہار مقصود ہو، جو کہ آج کل عموماً ممکن نہیں ہے، بہت کم ہوگا، تو ننگے سر نماز پڑھنا جائز اگر تواضع اور عاجزی کا اظہار مقصود ہے، لہذا ننگے سر نماز پڑھنے کے بجائے ٹوپی عمامہ باندھ کر نماز پڑھی جائے۔ مسجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ تحریمی ہے، مسجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر نماز کے وقت ہو پھر مکروہ تحریمی نہیں۔ اسی طرح اگر مسجد کی حفاظت کے لیے نماز کے وقت کے علاوہ بھی اگر بند کر لیا جائے تو جائز ہے۔ اگر یعنی نماز کے وقت کے علاوہ اگر مسجد کے دروازے کو بند کیا جا رہا ہے اور مسجد کی حفاظت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے بہت سی بعض مسجدیں ایسی ہے جس میں حفاظت کی دروازہ بند کرنے کے لیے ضرورت نہیں کہ مسجد کے گیٹ کے بائیں دائیں بائیں طرف دکانیں وغیرہ ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے ہر وقت، تو مسجد کی حفاظت کی ضرورت بھی وہاں نہیں پڑے گی شاید کہ، اس لیے اس کا بند کرنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اگر اب واقعتاً مسجد کی حفاظت ہے تو پھر تو مکروہ تحریمی نہیں۔ مسجد کی چھت پر پیشاب پاخانہ یا جمع کرنا جائز نہیں۔ جس گھر میں مسجد ہو وہ پورا گھر مسجد کے حکم میں نہیں، اسی طرح وہ جگہ بھی مسجد کے حکم میں نہیں جو عیدن یا جنازے کی نماز کے لیے مقرر کی گئی ہو۔ مسجد کے در و دیوار پر نقش و نگار کرنا اگر اپنے ذاتی مال سے ہو تو مضائقہ نہیں، مگر محراب اور محراب والی دیوار پر مکروہ ہے، اور اگر مسجد کی آمدنی سے ہو تو یہ نقش و نگار ناجائز ہے۔ مسجد کے در و دیوار پر قرآن مجید کی آیتوں یا سورتوں کا لکھنا اچھا نہیں۔
مسجد کے اندر یا مسجد کی دیواروں پر تھوکنا یا ناک صاف کرنا جائز نہیں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنے کپڑے وغیرہ میں تھوک وغیرہ لے لیں۔ مسجد کے اندر وضو یا کلی وغیرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد کے اندر جانا جائز نہیں۔ مسجد کے اندر خرید و فروخت مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب حرام کے قریب۔ البتہ اعتکاف کی حالت میں بقدر ضرورت مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ ضرورت سے زیادہ اس وقت بھی جائز نہیں، مگر سامان فروخت مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس چیز کو فروخت کرنا چاہتا ہے وہ مسجد میں نہ لائی جائے، اور اگر صرف قیمت کا روپیہ مسجد میں لایا جائے تو مذائقہ نہیں۔ اگر کسی کے پاؤں میں مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اس کو مسجد کے دیوار یا ستون سے پہنچنا مکروہ ہے۔